ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں خصوصی پیکج اناؤنس کیا ہوا ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ کہا گیا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا, اور ایک پکارنے والا, آواز دینے والا آواز دیتا ہے, یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر, اے خیر و بلائی کو چاہنے والے, اے خیر و بلائی کے متلاشی, اے خیر اور نیکی کو تلاش کرنے والے, دوڑا آجا, تجھے موقع مل گیا ہے. اور یہ آواز کو ہر وہ نیک بندہ زبان حال سے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب آپ مسجد میں آتے ہیں, جب آپ روزہ رکھتے ہیں, نافرمانیوں سے بچتے ہیں, اچھائی کے راستے پہ چلتے رہتے ہیں, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو دراصل آپ اس آواز پر لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں. یا باغی الشر اقصر, یہ بھی آواز دی جاتی ہے, اے گناہوں کے اندر 11 مہینے گزار دینے والے, گناہوں سے نفرت نہ کرنے والے, گناہوں کے دل دادا انسان, اب باز آ جا, اب آ جا, اپنے گناہوں سے رک جا اور نیکی کا راستہ اختیار کر لے. وَلِلَّهِ عُتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ, اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور یہ ماہ رمضان کا خصوصی پیکج ہے. اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 37, من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا, رات کو جس نے قیام کیا, تراویح پڑھی یا اس کے بعد نفل نوافل پڑھے, صبح سحری کے اوقات میں اٹھ کے اس نے نفل نوافل پڑھے, جس نے رات کا قیام کیا, تلاوت قرآن مجید اس کے اندر کی, ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ضرور ثواب دے گا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہیں, چھوٹے گناہ ہیں, وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور جس نے من صام رمضان, ایسے ہی الفاظ ہیں حدیث نمبر 38 میں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں, ثواب کی امید رکھتے ہوئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے سے اور رات کا قیام کرنے سے. اب کئی ہمارے بھائی دوست صبح روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رات کا قیام نہیں کرتے. ذرا ان دونوں حدیثوں پہ غور کریں, ان دونوں حدیثوں میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جیسے ہی استعمال فرمائے ہیں. من قام رمضان, قام رمضان, من صام رمضان, قام رمضان, من صام رمضان, دونوں فعل ماضی ہیں. جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے یا جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا, آگے سیم الفاظ, صرف سامہ اور قامہ کا فرق ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اس میں ہمارے لیے یہ بات پوشیدہ ہے کہ جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے, رات کا قیام بھی ضروری ہے, تراویح پڑھنا بھی ضروری ہے. اب یہ تراویح مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے, گھروں میں بھی ادا کی جا سکتی ہے. تراویح کا اوقات عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے, صبح سحری تک تراویح پڑھی جا سکتی ہے, یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں. تو یہی رات کا قیام ہے, لہٰذا رات کا قیام نہ چھوڑا کریں. صبح روزہ رکھ کے رات کی تراویح میں بھی سستی نہ کیا کریں. اگر رات کا قیام آپ نے فرض نماز با جماعت ادا کر لی, باقی تراویح نہیں پڑھی ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں صبح سحری کے اوقات میں 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے پڑھ لوں گا, تو یہ ٹھیک ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اچھی بات ہے. گھروں کے اندر پڑھنے کی زیادہ ترغیب دی گئی ہے, رغبت دی گئی ہے. لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا, اسی لیے تو مساجد کے اندر باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے تراویح کا, تو پھر اس کے اندر شامل ہو کے تراویح پڑھ لیں, یہ بھی ضروری ہے روزے کی طرح. تو لہٰذا یہ خصوصی پیکج کی جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کیا کرنا چاہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر آخری فرمین آپ نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر, جو اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہم طاق راتوں میں جاگ کے جس کو تلاش کرتے ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, ان طاق راتوں میں اس کو تلاش کرتے ہیں, شب قدر جسے ہم کہتے ہیں, اس لیلۃ القدر کو جس نے جاگ لیا وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ سارا خصوصی پیکج کی ساری اناؤنسمنٹ ماہ رمضان کے اندر ہے. یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالی ہماری نیکی کی طرف رغبت کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں نیکی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں, نیکی کی خوشی دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. نیکی کے کرنے سے جو اطمینان آتا ہے, جو سکون میسر آتا ہے,
جو ایمان کا ذائقہ بندہ چکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے. ذرا تنہائی میں بیٹھ کے جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو اور آنکھوں سے آنسو روا ہو اور اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو, نفل پڑھ رہے ہو, اس کے اندر پڑھی جانے والی دعاؤں پر غور کر کر کے آپ پڑھ رہے ہو اور پوری طرح کھب کے جسے کہتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہو, تو جو مزہ اس وقت آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس مزے کا اسے پتا ہے جس نے اس کو چکھا ہے, اور جس نے اس کو چکھ لیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. اور جو اس ذائقے کو چکھ لیتا ہے باقی سارے ذائقے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہ خصوصی پیکج کی جو اناؤنسمنٹ ہے ماہ رمضان میں, یہ ہمیں نیکی کی طرف جو ہے وہ رغبت دلانے کے لیے. اور پھر اس میں جو ہمیں کہا گیا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ایسے تھوڑے معاف ہو جائیں گے, جب ہم نے اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا ہوگا تب ہی معاف ہوں گے نا. جب ہم نے رمضان کا روزہ رکھا, صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے اخلاص عمل سے کام لیا, خلوص نیت سے روزہ رکھا, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. اخلاص تھا ہمارے اندر, اس عبادت میں اخلاص تھا. ہم نے وہ خاص طور پہ روزہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا. ہم برائیوں سے بچتے رہے, برائیوں سے نفرت کرتے رہے. اخلاص عمل تھا ہمارے اندر کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہے, یہ صرف اللہ کے لیے ہے. جب اس طرح ہم نے وہ عمل کیا ہوگا تو تب ہی جا کر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, تب ہی جا کر ہمارے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے.